بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا محتاجی ہے، تو سر یہ میں دعائیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آج شب قدر ہے اور شب قدر کی اس بابرکت رات میں ان وظائف کو کریں، میرا یقین ہے کہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ہم بلیورز ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو آپ یہ جو وظائف ہیں یہ قرآنی آیات ہیں، احادیث کا مفہوم ہے، تو آپ ان کو کیجئے، میرا یقین ہے اس سے آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں برکت، خوشحالی، ترقی، سکون، آپ کے اولاد کے معاملات آسان ہوں گے، محتاجی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اگر بیمار ہیں تو آپ کو شفا ملے گی۔ محتاجی کے لیے یہ پہلی دعا ہے، اس کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ نماز تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، تہجد میں پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ سر یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو یہ دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دیکھیے اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سر یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کی محتاجی دور ہوگی، اور آپ جو اللہ سے مانگیں گے میرا یقین ہے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، دیکھیں اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ جب بھی کوئی انسان، مسلمان تو بہت بڑی بات ہے نا، مسلمان ہونے پہ فخر کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کوئی عام انسان جس نے جو ایمان بھی نہیں لے کے آیا، جب بھی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، چونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، تو آپ دیکھ لیں پوری کائنات کو اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ بحیثیت مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جب مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، رزق کی تنگی ہے، یا آپ کے معاملات پورے نہیں ہو رہے، آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، تو سر یہ دعا 2 دعاؤں کا مجموعہ ہے، آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ 10 تسبیحیں بنتی ہیں ٹوٹل، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی 1.5 گھنٹہ لگے گا، تو 90 منٹ اگر آپ اپنی زندگی کو دے دیتے ہیں تو اللہ اپنے ان بابرکت ناموں کا صدقہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کے قرض کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو دعا پہلی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یہ دعا آپ پڑھیں گے، اسی کے ساتھ واللہ خیر الرازقین، تو یہ دونوں کو ملا کے اکٹھا کر کے آپ جب پڑھیں گے 1000 مرتبہ، تو میرا یقین ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں، میرا یقین ہے اللہ رب وجہ الکریم آپ کو آپ کی دلی مراد، یعنی کہ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے کاروبار کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے اور نافرمان ہے، اور اس اولاد کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں، اور یہ آپ نے 101 مرتبہ، ہر ایک جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ نے 101 مرتبہ کرنے کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ آپ کی جو بھی آرزو ہوگی اولاد کے بارے میں اللہ اسے پوری فرمائیں گے۔ پہلی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا آپ 101 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور سجدہ ریز ہو کر آپ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کریں گے اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے۔ دعا نمبر 2، یہ بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ کے پاس اگر بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، تو آپ کو اللہ انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 101 مرتبہ ترتیب سیم ہی رہے گی، اور سجدہ ریز ہو کر آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا نمبر 3، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا آپ اپنے رب سے کریں، میرا یقین ہے کہ اللہ کریم ان 3 دعاؤں کا صدقہ، چونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، تو جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ یا تو اس دعا کے بدلے میں آپ کو فوری طور پر اجر عطا فرما دیں گے، یا آپ کی آرزو پوری کر دیں گے، یا پھر آپ کے لیے آخرت کے لیے خزانہ رکھ لیں گے۔ نمبر 4، اگر آپ بیمار ہیں، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے خدا نخواستہ جس کا علاج نہیں مل رہا، تو یہ دعا کیجئے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے پھر رحم فرمایا، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اللہ سے دعا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ دونوں دعاؤں کو ملا کر پڑھیں اور 101 مرتبہ پڑھیں، پانی پاس رکھیں، پانی پر دم کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، تسبیح نماز کے بعد 1 مرتبہ تہجد کے ٹائم یہ آپ شب قدر میں پڑھیں گے، میرا یقین ہے اللہ آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کہیں کوئی مسائل ہو رہے ہیں، کہیں کاروبار میں رکاوٹ ہے، تو سر یہ 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کو آپ ملا کر اور آپ نے اس کی کم از کم 11 تسبیحیں کرنی ہیں، یعنی کہ 11 تسبیحات کریں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، میرا یقین ہے کہ آپ کے کاروبار کی تمام بندشیں، تمام معاملات اللہ کریم آسان فرما دیں گے۔ پہلی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ جو کچھ عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ دعا کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، جتنا زیادہ آپ استغفار کرتے جائیں گے اللہ آپ کو ایسے خزانوں سے، اپنے غیب کے خزانوں سے دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تیسری دعا سر آپ نے یا مسبب الاسباب، اے سبب پیدا کرنے والے، اس اللہ سے اسباب پیدا کرنے کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ تینوں دعاؤں کو ملا کر آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز تسبیح کے بعد، اور پھر آپ نے تہجد کے وقت، تو یہ ایک رات آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے نکال لیں، میرا یقین ہے کہ آپ کی زندگی کے بے شمار جو مسائل ہیں یہ سمٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں ترقی، خوشحالی، سکون، امن، اطمینان، اولاد، جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو شب قدر کی تمام مبارک گھڑیاں عطا فرمائے اور اس کی تمام فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں عزت اور وقار اور شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے ویلاگ میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر نہیں سبسکرائب کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے گا، اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بابرکت رات میں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کے لیے مزید بہتری کا کام کرتے رہیں، ہمیں اللہ انسانوں کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔